ایک اللہ کی ذات ہے جس سے مانگو تو خوش ہوتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے۔ لوگوں سے مانگو تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ سے مانگے، اللہ سے مانگے، اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کو حیا آتی ہے اس بات سے کہ کوئی آدمی اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور اللہ خالی ہاتھ ہی واپس کر دے اس کو، اللہ خالی ہاتھ واپس کر دے، اللہ کو حیا آتی ہے۔ اچھا، اب وہ دعا جو قبول ہوگی کیسے ہوگی ہمیں نہیں پتا، جو مانگا وہی ملے، اب ملے، سال بعد ملے، یا اس دعا کی برکت سے کوئی مصیبت ٹل جائے گی، ایسے لگے گا دعا قبول نہیں ہوئی، حالانکہ اس دعا کی برکت سے مصیبت سے بچا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک مصیبت آسمان سے بندے کی طرف چل پڑتی ہے، ادھر سے یہ دعا مانگتا ہے، اس کی دعا زمین سے آسمان کی طرف چل پڑتی ہے، یہ جانے والی دعا آنے والی مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے دعا قبول نہیں ہوئی، حالانکہ اس دعا کی برکت سے مصیبت سے بچا ہے۔ اور بعض دفعہ کیا ہوگا، وہ جو اس نے مانگا ہے نا اللہ سے، اس کے لیے بہتر نہیں ہے، اسے پتہ نہیں ہے، تو اللہ اس کی دعا کو آخرت میں جمع کر لے گا، آخرت میں اس کو بدلہ ملے گا۔ وہ کہے گا بھی یہ کون سے بدلہ ہے، میں نے تو ایسے اعمال کوئی نہیں کیے، تو اسے جواب ملے گا وہ جو دنیا میں دعائیں مانگی تھی نا اور قبول نہیں ہوئی تھی، یہ اس کا بدلہ ہے۔ تو وہاں تمنا کرے گا کاش دنیا میں کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی۔ تو بھائی اللہ سے مانگیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ سے مانگیں، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ لمبے مانگیں، آدھا گھنٹہ مانگیں، 20 منٹ مانگیں، 2 گھنٹے مانگیں، 2 گھنٹے مانگیں، اللہ سے مانگیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا دعا میں اصرار کرو، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ کہو 50 دفعہ، کہو 100 دفعہ، اللہ کی رحمت متوجہ ہو۔ آج ہم دعا مانگتے ہیں 2 منٹ کی، وہ گئے، اور دعا بھی ایسی جیسے اللہ کو آرڈر کر رہے ہوتے ہیں، اللہ یوں کر دے وہ کر دے، وہ گئے۔ اور دعا تضرع کا نام، دعا زاری کا نام، دعا گڑ گڑانے کا نام، دعا اللہ کے سامنے رونے کا نام۔ اور حدیث میں آتا ہے رونا نہیں آتا تو رونے کی شکل بناؤ، اور اللہ کی تعریف کرو۔ دعا میں کیا کرو، اللہ کی، اے اللہ تو ایسا ہے، اے اللہ تو ایسا ہے۔ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء۔ اے اللہ تو اول ہے، تیرے پہلے کچھ نہ تھا، تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کچھ نہیں ہے، تو ظاہر ہے، تو باطن ہے، تو خالق ہے۔ اللہ کی صفات بولو۔ ایک صحابی دعا مانگ رہے ہیں، بڑی عجیب بات، ایک صحابی دعا مانگ رہے ہیں، اللہ کے نبی کا گزر ہوا، انہیں نہیں پتہ ہے، وہ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ یا من لا تراہ العیون ولا تخالط الظنون ولا یصفہ الواصفون ولا تغیرہ الحوادث ولا یخشى الدوائر یعلم مساقیل الجبال ومکائیل البحار وعدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار وعدد ما ازلم علیہ اللیل واشرق علیہ النہار ولا تواری منہ سماء سماء ولا ارض ارضا ولا بحر ما فی قعری ولا جبل ما فی وعری۔ وہ لگے میں دعا مانگنے، اور اللہ کی تعریف کی ہے بڑی زبردست ہے۔ وہ ذات جس کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی ہے، وہ ذات جس کو کوئی بیان کرنے والا بیان نہیں کر سکتا ہے، وہ ذات جس تک کسی کا وہم و گمان پہنچ نہیں سکتا ہے، وہ ذات جسے کسی قسم کا ڈر کوئی نہیں ہے، وہ ذات جس میں کسی قسم کا تغیر کوئی نہیں ہے، وہ ذات جو پہاڑوں کے وزن کو بھی جانے ہے، وہ ذات جو درختوں کے پتوں کو بھی جانے ہے، وہ ذات جو بارش کے قطروں کو بھی جانے ہے، وہ ذات جو سمندر کی تہ میں کیا اس کو بھی جانے، اور ہے وہ ذات جو ساتوں آسمان میں کیا ہے اس کے علم میں، ساتوں زمین میں کیا ہے اس کے علم میں، جس پر سورج چڑھتا ہے وہ بھی اس کے علم میں، جس پر رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے وہ بھی اس کے علم میں، غاروں کے اندر کیا چھپا ہوا ہے وہ بھی اس کے علم میں۔ وہ لگے میں اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ جب وہ دعا سے فارغ ہوئے، اللہ کے نبی نے بلایا، سونا سونا سونا، کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا اللہ کے نبی نے ہدیے میں دیا کہ یہ تمہارے لیے ہدیہ ہے بھائی۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں پتہ ہے میں نے یہ ہدیہ کیوں دیا تمہیں؟ انہوں نے کہا جی میری آپ سے رشتہ داری ہے نا، اور میں رشتہ داری تو ہے، لیکن آج جو میں نے تمہیں ہدیہ دیا ہے نا، یہ اللہ کی خوبصورت تعریف کرنے پر دیا ہے۔ اور میرے بھائیو، سارے مسئلوں کا حل اللہ سے مانگیں، ملک کے مسائل کا حل اللہ سے مانگیں، عوام کے مسئلوں کا حل اللہ سے مانگیں، حکمرانوں کے مسائل کا حل اللہ سے مانگیں، غریبوں کے مسئلوں کا حل اللہ سے مانگیں، مالداروں کے مسئلوں کا حل اللہ سے مانگیں، اللہ سے مانگیں۔
اللہ ہماری مدد کرے گا، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جو کچھ سنا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور ساری کی ساری انسانیت تک پہنچانے والا بنائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دعوت تبلیغ کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔